اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ وهو خیر الرازقین۔ معزز ناظرین، قابل احترام خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمارا خالق و مالک ہے، اس نے محض اپنے فضل اور اپنی مہربانی سے ہماری اور آپ کی راحت و آرام اور آسائش کے لیے طرح طرح کے انتظام کر رکھے ہیں اور مختلف قسم کے اسباب سے اس دارالاسباب کے اندر ہمیں اور آپ کو نواز رکھا ہے۔ بعض اسباب ایسے ہیں جنہیں ہم دنیاوی اسباب کہہ سکتے ہیں، اور بعض اسباب ایسے ہیں جو دینی اور شرعی اسباب کے اندر آتے ہیں، اور یہ محض اس لیے ہے کہ ہم اور آپ اپنے حالات کے تحت، اپنی صلاحیت اور قابلیت، موقع اور مناسبت کے تحت جیسا کچھ سبب اختیار کر سکتے ہوں، ہمیں ان اسباب کو اختیار کرنا چاہیے اور ان کے ذریعہ اپنی دنیاوی زندگی کو کامیابی کے ساتھ گزارنے کے ساتھ آخرت کی بھی کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ذریعے معاش کے طور پر بہت ساری چیزوں کا انتظام فرمایا۔ انہی میں سے بعض وہ اسباب اور وہ اعمال ہیں جن کو ہم خالص دینی کام کہہ سکتے ہیں، عبادت کہہ سکتے ہیں، اور آدمی ایسی چیزوں کے بارے میں کم ہی تصور کرتا ہے کہ وہ اس کے ذریعے معاش کے طور پر اس کے کام آ سکتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعہ آدمی کی کفالت کرتا ہے اور آدمی کی روزی روٹی کے اندر برکت عطا فرماتا ہے۔ مثال کے طور پر غریب، محتاج، بے سہارا اور بے آسرا، بے کس قسم کے جو اللہ کے بندے اور بندیاں ہیں، ان کی مدد کرنا، غریبوں کے کام آنا، ان کے ساتھ احسان کرنا، یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں کم ہی لوگ اس بات کی طرف توجہ دے پاتے ہیں کہ بظاہر وہ غریبوں کی مصیبت میں کام آتے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ اپنی مدد کا انتظام کرتے ہیں۔ یہ چیز ہمیں کتاب و سنت کے اندر بار بار بتلائی گئی ہے، اور اس کا یقین دلایا گیا ہے کہ اے لوگو، یہ اس قسم کی جو نیکیاں تم کرتے ہو، یہ دراصل تمہارے فائدے کی چیزیں ہیں۔ جیسے جنرل نیکی اور نیکام کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، کہ جو بھی اللہ کا بندہ یا بندی ہو، نیک عمل کرے، عمل صالح کرے، تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، اور اگر کوئی بدعملی، نافرمانی اور گناہ کرتا ہے تو اس کا وبال بھی اسی پر آتا ہے۔ انہی نیکیوں اور نیک کاموں میں ایک چیز ہے انفاق فی سبیل اللہ، دوسرے اللہ کے بندوں اور بندیوں کے کام آنا، ان پر اپنی دولت کو لگانا، ان کی ضروریات کے لیے اپنی مال و دولت کو خرچ کرنا۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے جس کے نریرہ اور راوی مصعب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ اپنے باپ کے تعلق سے بیان فرماتے ہیں، قال ان سعد رعا فضلا لہو علی من دونہ، کہ ان کے باپ جو سعد تھے، انہوں نے اپنے سے کمزور اور کمتر لوگوں پر اپنے آپ کو برتر خیال کیا، بلند خیال کیا، بڑا خیال کیا،
اور یہ بات اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ انما تنصرون وترزقون بضعفائکم، کہ اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے تمہیں جو نصرت حاصل ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جو رزق عطا کرتا ہے، یہ تمہارے ماتحت یا تمہارے جو ضعیف، بے آسرا، کمزور لوگ ہیں ان کی وجہ سے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو، ساری امت مسلمہ کو، دو بات کی طرف متوجہ کیا ہے۔ پہلی چیز یہ کہ اے لوگوں، اگر تم اپنے مخالفین، اپنے دشمن کے مقابل میں اللہ کی نصرت اور اللہ کے مدد کے طالب ہو اور چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے موقع پہ تمہاری مدد کرے، تو تمہیں چاہیے کہ تمہارے جو کمزور لوگ ہیں، ضعیف لوگ ہیں، نادار، محتاج اور بے سہارا لوگ ہیں، ان کی تم مدد کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، احسان کرو۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت تمہیں حاصل ہوگی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے رزق چاہتے ہو تو اس رزق کے پانے اور حاصل ہونے کے جہاں مختلف اسباب ہیں، انہی میں سے ایک سبب غریبوں کے کام آنا، غریبوں کی مدد کرنا، لاچاروں اور بے کسو، بے بس لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ تو دیکھیے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصرت و مدد حاصل کرنے اور روزی روٹی حاصل کرنے کا جو طریقہ بتلایا ہے، وہ غریبوں کی مدد کرنا بتلایا ہے، کہ ہم غریبوں کی مدد کریں گے تو اس کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا مددگار بنے گا۔ ہم غریبوں کے کام آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہم مدد کے محتاج ہوں گے تو اس وقت ہماری مدد کرے گا، ہمارے کام آئے گا۔ تو بہرحال یہ حدیث ہمیں اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ ہم جہاں اپنی ضروریات اور اپنی مدد کے لیے، اپنی روزی روٹی اور ذریعہ معاش کے لیے مختلف اسباب اپناتے ہیں، انہی میں سے ایک طریقہ ایسی چیزوں کے حاصل کرنے کا یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں میں، پاس پڑوس کے لوگوں میں، سماج سوسائٹی کے لوگوں میں جو ہماری مدد کے محتاج لوگ نظر آتے ہیں، بے سہارا اور کمزور لوگ نظر آتے ہیں، ان کے ساتھ ہمیں آگے بڑھ کر کے تعاون کرنا چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا مددگار ہوگا اور ہماری روزی روٹی کے اندر برکت فرمائے گا۔ ایسے ایسے اسباب ہماری انکم اور آمدنی کے اور ذریعہ معاش کے طور پر پیدا فرمائے گا، مہیا فرمائے گا، کہ جس کے بارے میں ہم شاید تصور نہ کر سکتے ہوں یا سوچ نہ سکتے ہوں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جہاں بہت ساری نیکیوں کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خدمت خلق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وہیں پر موقع کی مناسبت سے ہمیں اپنے ارد گرد، سماج سوسائٹی کے اندر، پاس پڑوس کے اندر جو غریب و محتاج لوگ ہیں، لاچار اور بے بس لوگ ہیں، ان کے ساتھ اپنی حیثیت اور موقع کے مطابق مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اور آپ کی جو بھی دینی خدمات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں منظور اور قبول فرمائے، اور اس کا صلہ اور ثواب دنیا کے اندر بھی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی اس کا اجر عظیم ہمارا اور آپ کا نصیبہ بنائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔